بابر اعظم اب ٹاپ 10 میں بھی شامل نہیں رہے۔ محمد رضوان جو ہیں پاکستان کے، وہ 12ویں سے 13ویں نمبر پر آ گئے ہیں۔ ٹیسٹ میں پاکستانی ٹیم 7ویں نمبر پر ہے، T20 میں پاکستانی ٹیم 8ویں نمبر پر ہے۔ 31 جولائی سے ویسٹ انڈیز کے خلاف سیریز شروع ہوگی۔ ICC کی T20 رینکنگ ہے، اس میں پاکستان کو آگے جانا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اپنے یوٹیوب چینل MIB اسپورٹس پر میں ہوں مرزا اقبال بیگ۔ ICC نے آج T20 انٹرنیشنل میچز کی جو لیٹسٹ رینکنگ جاری کی ہے، اس رینکنگ میں اب پاکستان کے سابق کپتان بابر اعظم اب ٹاپ 10 میں بھی شامل نہیں رہے اور وہ 9ویں سے اب 12ویں نمبر پر آ گئے۔ اور بابر اعظم جو ایک زمانے میں راج کیا کرتے تھے، T20 کرکٹ ہو، ٹیسٹ کرکٹ ہو یا ون ڈے کرکٹ ہو، لیکن اب چونکہ وہ کافی عرصے سے T20 کرکٹ نہیں کھیلے، اور جس طریقے سے بابر اعظم نے جو T20 کرکٹ آخری مرتبہ انہوں نے کھیلی ہے وہ سینچورین میں ساؤتھ افریقہ کے خلاف دسمبر 2024 میں، اور اس کے بعد سے وہ گزشتہ 4-5 ماہ سے T20 کرکٹ میں پاکستان کی جانب سے نہیں کھیلیں۔ اور اس اگر دیکھا جائے تو اس رینکنگ میں محمد رضوان جو ہیں پاکستان کے، وہ 12ویں سے 13ویں نمبر پر آ گئے ہیں، جو نئی رینکنگ جاری ہوئی ہے۔ اور جو ٹاپ 20 بیٹسمین ہیں ان میں صرف 2 ہی پاکستانی بیٹسمین شامل ہیں، بابر اعظم اور محمد رضوان، لیکن ٹاپ 10 میں پاکستان کا کوئی کھلاڑی شامل نہیں ہے۔ آسٹریلیا کے ٹریوس ہیڈ جو ہیں وہ اس ICC کی T20 رینکنگ میں ٹاپ پر ہیں اور نمبر 1 پر ہیں۔ ان کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو محمد حارث، جنہوں نے شاندار سینچری سکور کی تھی بنگلہ دیش کے خلاف، وہ اپنی اس کارکردگی کی بدولت اور چونکہ وہ مین آف دا سیریز قرار پائے تھے تو اس لیے وہ اب 30ویں نمبر پر آ گئے ہیں۔ حالانکہ ان کا نمبر بہت نیچے تھا، لیکن اس پرفارمنس کی وجہ سے وہ 30ویں نمبر پر آ گئے ہیں۔ اور جو 20 کھلاڑی ہیں، جس طرح سے اگر ہم کہیں T20 کے کھلاڑیوں کی اگر ہم بات کریں، T20 کے 20 کھلاڑیوں میں پاکستان کا کوئی کھلاڑی شامل نہیں ہے۔ اور ایک اگر ہم دیکھیں تو ون ڈے کرکٹ کی اگر ہم بات کریں تو ون ڈے کرکٹ میں جو ہے وہ شبھمن گل بھارت کے وہ ٹاپ پر ہیں، اور اس میں محمد حارث 20ویں نمبر پر ہیں۔ جبکہ ون ڈے کرکٹ کی جو رینکنگ ہے اس میں بابر اعظم ابھی بھی دوسرے نمبر پر ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بابر اعظم ون ڈے کرکٹ میں اپنی کارکردگی کو بہتر بنائے رکھے ہیں، کیونکہ بابر اعظم نے پاکستان کی جانب سے آخری ون ڈے نیوزی لینڈ کے خلاف اس سال کھیلا تھا ماؤنٹ موگندائی میں، نیوزی لینڈ میں، اور اس کے بعد سے وہ ون ڈے نہیں کھیلیں۔ اور ان تمام چیزوں کو اگر آپ مد نظر رکھیں، پاکستان کی کارکردگی بڑی مایوس کیوں ہے۔ اگر اوور آل ہم رینکنگ کی بات کریں، ٹیسٹ میں پاکستانی ٹیم 7ویں نمبر پر ہے، T20 میں پاکستانی ٹیم 8ویں نمبر پر ہے، اور ون ڈے انٹرنیشنل میچز میں پاکستان کی جو ریٹنگ ہے وہ 5ویں ہے۔ اگر ہم بولرز کی بات کریں تو ODI میں ٹاپ 10 میں پاکستان کا کوئی بولر شامل نہیں ہے۔ شاہین آفریدی ہیں ODI میں، وہ 11ویں نمبر پر ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم ٹیسٹ کی بات کریں تو ٹیسٹ میں سعود شکیل ٹاپ 10 کھلاڑیوں میں شامل ہیں، وہ 9ویں نمبر پر ہیں، جبکہ محمد رضوان جو ہیں وہ 15ویں نمبر پر ہیں۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو جیکب ڈفی بولنگ میں جو ہے وہ ون ڈے کرکٹ کی وہ نیوزی لینڈ کے پہلے نمبر پر ہیں، اور پاکستان کا 20 میں صرف ایک بیٹسمین جو ہے وہ بابر اعظم شامل ہے، جو کہ دوسرے نمبر پر ہیں۔ اگر ہم بات کریں تو پاکستانی ٹیم کی کارکردگی زوال کی طرف گامزن ہے، اور پھر T20 ورلڈ کپ اگلے سال ہونا ہے۔ ابھی ویسٹ انڈیز کی ٹیم انگلینڈ کے خلاف سیریز کھیل رہی ہے، اور پھر پاکستان کا ابھی تک بنگلہ دیش کے ٹور کا فائنل اناؤنسمنٹ نہیں ہوا ہے، لیکن ایک پاکستان کا کیمپ وائٹ بال کا ہائی پرفارمنس دینے والے کھلاڑیوں کا کیمپ جاری ہے لاہور میں LCCA گراؤنڈ میں، اور 7 کے بیجز انہوں نے بنائے تھے، جو پہلے کل بابر اعظم ان 7 کھلاڑیوں میں شامل تھے، اور کوچ مائک ہیسن ان کو بہت کچھ بتا رہے تھے۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب سینٹرل کانٹریکٹ بھی اناؤنس ہونے جا رہے ہیں، تو اب دیکھتے ہیں کہ کون کون سے کھلاڑی آتے ہیں۔ بعض لوگ اس بات پر بھی بات کر رہے ہیں کہ کامران غلام کو نہیں رکھا، اس میں محمد نعیم کو نہیں رکھا، ان کو کانٹروورشل بنا دیا گیا ہے۔ محمد نعیم جنہوں نے لاہور قلندرز کی جانب سے بڑی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا، اور بھی کچھ لوگ ہیں کہ جن کو نہیں رکھا گیا۔ لیکن وائٹ بال کرکٹ میں یہ ایسے پلیز ہیں کہ جو کہ آہستہ آہستہ آئندہ آنے والے دنوں میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب پاکستان ینگسٹرز پر انحصار کرے گا۔ یہ ینگسٹرز تو نہیں ہیں، ان میں سے بیشتر کھلاڑی کھیل چکے ہیں۔ شاداب خان ہوئے، محمد حارث ہوئے، سلمان علی آغا ہوئے، فخر زمان، سائم ایوب، یہ سارے پلیئر، حارث رؤوف،
یہ تمام پلیئرز جو ہیں ماضی میں پاکستان کو ریپرزینٹ کر چکے ہیں، اس کے علاوہ خوشدل شاہ ہیں، صاحبزادہ فرحان ہیں، یہ سب کھیل چکے ہیں، تو ینگسٹرز تو نہیں، اتنی نئی ٹیم تو نہیں ہے، بہرحال ان کے لیے موقع ہے کہ یہ اپنی کارکردگی کا معیار بہتر بنائیں تاکہ پاکستانی ٹیم میں جگہ بنا سکیں۔ اب پاکستان کا جو دورہ ہے، میں نے پہلے بھی اپنے پچھلے ویلاگ میں بتایا کہ ابھی بنگلہ دیش کے دورے کی ڈیٹس کنفرم نہیں ہوئی ہیں، آفیشیل اناؤنسمنٹ نہیں ہوا ہے، اور اس کے علاوہ پھر پاکستانی کرکٹ ٹیم کو ویسٹ انڈیز جانا ہے آئندہ ماہ کے آخر میں، اور 31 جولائی سے ویسٹ انڈیز کے خلاف سیریز شروع ہوگی، پہلے 3 T20 انٹرنیشنل میچز پر اور پھر اس کے بعد 3 ون ڈے انٹرنیشنل میچز پر۔ تو اب دیکھیں وہاں کیا نتیجہ برآمد ہوتا ہے۔ ویسٹ انڈیز کی ٹیم انگلینڈ میں، وہ انگلینڈ کے خلاف سیریز کھیل رہی ہے، وہاں اسے جو ہے وہ شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے ون ڈے کرکٹ میں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ویسٹ انڈیز اور پاکستان کی جو سیریز ہوتی ہے اس کا کیا نتیجہ برآمد ہوتا ہے، لیکن یہ ساری سیریز وہ رینکنگ پر اثر انداز ہوں گی، جو رینکنگ ہوگی، جو جس حساب سے ICC کی T20 رینکنگ ہے اس میں پاکستان کو آگے جانا ہوگا، ورنہ تو پھر T20 ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائنگ راؤنڈ کھیلنا ہوں گے۔ ہم آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کرتے رہیں گے، دیکھتے رہیے MIB اسپورٹس۔